بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک بہت بڑی خبر جو آپ لوگوں تک ڈیفینیٹلی پہنچی ہوگی وہ ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹ یعنی متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دونوں کے درمیان امریکہ کی آشرواد سے بہت جلد سفارتی تعلقات باقاعدہ طور پر قائم ہوں گے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی خبر کیوں ہے؟ اس پہ ایران کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس پہ ترکی کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، سعودی عرب ابھی تک خاموش ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے جتنے بھی تھوڑے سے پاورفل کنٹریز تھے، یعنی عراق کو ختم کیا، شام کو جو بالکل تاخت تاراج کیا، لیبیا کو ختم کیا، ابھی ایران جو تھا، ایران کے ساتھ امریکہ کی خصوصی دشمنی ہے، اور اس طرح سعودی عرب بھی امریکہ کے ساتھ مل کے ایران کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ ایران پہ جو سینکشنز ہے یہ بھی سعودی عرب کے ایما پہ امریکہ نے لگائے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ امریکہ کا جو بغل بچہ جسے کہتے ہیں وہ اسرائیل ہے، جو کہ عرب ریجن میں جو ہے اس کو انسٹال کیا ہے۔ اسرائیل کے لیے جو بھی ملک خطرہ ہوتا ہے اسرائیل کے لیے، امریکہ اس کو ختم کرتے، خواہ وہ عراق تھا، خواہ وہ شام تھا، خواہ وہ مطلب قطر کے خلاف بھی لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی ملک اسرائیل کو تھوڑا سا بھی تھریٹ کرتا ہے وہ دوسری بات یہ کہ عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کے لیے پاپولسٹ مومنٹس جو ہے، جس طرح بردر ہوڈ ہے، جس طرح حماس وغیرہ ہے، یہ بھی اپنے لیے ایک تھریٹ فیل کرتے ہیں کیونکہ پاپولسٹ مومنٹس ہوتے ہیں۔ ابھی اسرائیل کو یو اے ای جو ہے یہ تیسرا عرب ملک ہے اور پہلا گلف کنٹری جس کو خلیجی ملک کہتے ہیں جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس کی وجہ سے اسرائیل کو بہت زیادہ جو طاقت ملی وہ اسی فیصلے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے ابھی تک اس پہ مکمل خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے، کیونکہ وہ تو سارا اپنے الیکشن کیمپین کے لیے کر رہا ہے، نومبر میں امریکہ میں جو الیکشن ہے، تو یہ جو فیصلہ ہے وہ جو اس کو اسرائیلی لابی کہتے ہیں امریکہ میں، اس سے بہت زیادہ خوش ہوگا اور موسٹ پرابیبلی وہ ٹرمپ کو جتوائے گا بھی۔ لیکن ابھی جو الائنس بن رہی ہے، ابھی یہ بہت ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ ایران کے خلاف یو اے ای، سعودیز اور اسرائیل جو ہے ابھی مل کے، کیونکہ اسرائیل ایران کے بھی خلاف ہے، اسرائیل جو ہے ہر اس ملک کے خلاف ہے جس کے پاس ریجن میں تھوڑا بہت طاقت ہے، اور اس طرح امریکہ بھی ایران کے خلاف ہے، اسرائیل جو یو اے ای جو ہے وہ بھی یا یو اے ای سعودی عرب وہ بھی ایران کے خلاف ہے۔ تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بھی اس میں ایک کلیدی حیثیت، کیونکہ پاکستان کا جو بیان آیا ہے بڑا ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے، اس سے کچھ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب نے پہلے یمن پہ جہاں بھی تھوڑی سی شیعہ اپرائزنگ ہوتی ہے، یمن میں حوثی جو ہے اس کے خلاف کارروائیاں کی، یو اے ای بھی ساتھ تھا، پاکستان کو کہا گیا، پاکستان نے انکار کیا تھا، یہ سب کو پتہ ہے وہاں پہ، اور اسی طرح حماس سے بھی ان کو ڈر ہے، اسی طرح شام میں بھی ان کو وہاں پہ شیعہ جو ڈومیننس ہے اس کی وجہ سے سعودی عرب ڈر رہا ہے، اسی طرح عراق میں بھی ابھی زیادہ تر جو کنٹرول ہے وہ شیعہ پاپولیشن یا جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو ایران خطے میں مضبوط ہوتا جا رہا ہے، جو کہ سعودی عرب کے لیے کسی بھی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی ایران کو کمزور کرنے کے لیے سعودی عرب نے پہلا جو وہ کیا تھا وہ امریکہ سے مدد لی، ایران پہ سینکشن لگا لیے۔ ابھی سعودی عرب کو پتہ ہے کہ اس خطے میں اسرائیل کے ساتھ طاقت بھی ہے، اکانومی بھی سٹرانگ ہے، ساتھ ہی ملیٹریلی بھی مضبوط ملک ہے۔ ابھی سعودی نے اور یو اے ای نے یہ سب مل کے، یہ ابھی سعودی بھی کچھ دنوں بعد پتہ چل جائے گا، مل کے اسرائیل کو یہ اکٹھے ہونا ہے اور سارا بلاک چلے گا ایران کے خلاف، کیونکہ یہ عرب ممالک میں اسپیشلی سعودی عرب اور یو اے ای، ان کو اب تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے کہ جتنے بھی آئل کے بڑے ذخائر ہیں یا ریسورسز ہیں وہ زیادہ تر شیعہ ڈومینیٹڈ ایریاز میں یا ان کے کنٹرول میں جا رہے ہیں، جو ان کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی نہ یہاں پہ مسلمان کی بات ہے، نہ اسلام کی بات ہے، یہاں پہ ابھی اکنامک پاور اینڈ پرسنل پاورز کی بات ہو رہی ہے۔ تو سعودی عربیہ ابھی یہ جو بلاک بنے گا یہ ایران کے خلاف، اور لیٹلی ہو سکتا ہے کہ ترکی کو بھی ٹرانس کرے اور پاکستان کو بھی۔ تو آج میں اس پہ ترکی کا جو بیان آیا بڑا سٹرانگ سٹیٹمنٹ آیا، اس پہ ایران کا جو بیان آیا، فلسطین کا جو بیان آیا، مطلب یہ کہ ابھی اسلامی دنیا وہ جو عرب ہے اس سے نکل کے بلاکس، نئے بلاکس بنیں گے، اس میں سعودی عرب، یو اے ای، اسرائیل، امریکہ، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بلاک ہو جائے، قطر، ترکی، ایران، اور ساتھ ہی جو ہے رشیا اور چائنا، انکلوڈنگ پاکستان بھی زیادہ تر ڈرفٹ کرے گا یہ، جس میں ترکی، ایران، ملیشیا اور چائنا ہے اس میں۔ تو ابھی یہ دوبارہ وہ جو یونیپولر ورلڈ سے
ابھی یہ بائی پولر ورلڈس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس کے فار ریچنگ پاکستان کا جو بیان ہے کہ اس کے بہت زیادہ امپلیکیشن ہوں گے، فار ریچنگ ان کے امپیکٹ یا اثرات ہوں گے. تو ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. لیکن ابھی آنے والے دنوں میں اگر سعودی عرب نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا تو ڈیفینیٹلی سعودیز کے ساتھ جو اسلامی دنیا کی امامت کا ایک جو کلیم تھا، یا جو بزرگی کا یا لیڈرز کا جو کلیم تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، وہ ایروڈ ہوتا جائے گا. ابھی نئے پاور جس طرح میں نے کہا جس کو سعودی عرب اور یو اے کو بہت زیادہ خطرہ ہے، وہ ایمرجنگ ایران ہے، کیونکہ سیریا میں امریکہ، سعودی عرب سب نے مل کے بھی سیرین حکومت کو، بشر الاسد یا حافظ الاسد کو ہٹایا نہیں. اسی طرح یمن میں بھی کوشش کی، اسی طرح عراق میں بھی کوشش کی. حماس جو ہے ابھی تک جو ہے اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے فلسطین میں. تو اس سے ایران کا انفلوئنس جو بڑھتا جا رہا ہے، یہ سعودیز کے لیے اور امریکیوں کے لیے اور اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اسی وجہ سے ابھی ایک بلاک بنے گا جس میں سعودی، یو اے ای اور ان کے جو ہم نوا امریکہ اور اسرائیل مل کے باقی اسلامی ممالک جو ہے ایک ان کے خلاف ایک مضبوط بلاک بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان، ترکی، ایران، ملیشیا وغیرہ، چائنیز، یہ ایک اور بلاک میں بن جائے گا. اینڈ the region will be divided into two blocks. آگے اللہ خیر کرے کہ مسلمانوں کے لیے اور خصوصی پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے. So we will watch it.